اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ کمر کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں اور اس کی وجہ سے ٹانگ میں بھی کافی کھچاؤ ہے، اسی لیے کافی دنوں سے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع بھی نہیں ملا۔ لیکن آج کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 رمضان مبارک کو یوم وفات تھا، تو میں رہ نہیں پایا اس حوالے سے گفتگو کرنے سے۔ اس کائنات میں بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مثلا جمعہ کے دن، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کو باقی 11 ماہ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر رمضان مبارک کی ہی ایک بابرکت رات لائلۃ القدر کو رمضان مبارک کی باقی راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ فرشتوں میں سے ویسے تو بہت سارے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سب کو ہی، یعنی کہ انسانوں میں اگر ہم دیکھیں تو انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ اور پھر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستیاں ہیں، ہستی ہے جس کو سب انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح خواتین میں جو پوری خواتین ہیں پوری دنیا کی، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی خواتین ازواج مطہرات ہیں، اور ان ازدواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ازدواج پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ، کنیت ام ہند، جبکہ آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ والد کا نام خالد بن اسد، والدہ کا نام فاطمہ بنت زہدہ۔ والد عرب کے بہت مشہور تاجر تھے، سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ امیر آدمی تھے۔ جب والد کی وفات ہوئی تو تجارت والا شعبہ جو ہے والد کا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ آپ نے تجارت شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دی۔ آپ میں سخاوت اور اسی طرح جو دیگر اوصاف تھے وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ آپ واقعہ فیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ جب آپ نے تجارت شروع کی، آپ کو کسی ایسے فرد کی تلاش تھی جو آپ کا سامان تجارت دیانتداری کے ساتھ دوسری جگہوں پر لے جائے، تو آپ کی نظر انتخاب، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو چکے تھے صادق اور امین کے طور پر، آپ کی نظر انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے درخواست کی، آپ نے اس درخواست کو قبول کیا، آپ سامان تجارت لے کر شام کی طرف گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ واپسی پر اس نے آپ کے اوصاف جو بیان کیے اور پھر جو منافع بھی ہوا وہ بھی دگنا ہوا۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے سے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضرت نفیسہ بنت امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکالمہ کیا، اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ عرب کی کسی ایسی خاتون سے شادی کریں گے جس سے مکہ کا ہر فردی شادی کا خواہش مند ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو انہوں نے حضرت خدیجہ کا نام لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، حضرت ابو طالب سے، اور حضرت ابو طالب نے اس کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی رہائش گاہ پر آپ کے نکاح کا سارا سلسلہ ہوا، اور نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بروقت تشریف لے گئے سارے، حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دونوں آپ کے چچا ہیں، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے،
عرب کی روایت کے مطابق حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، اور پھر یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں۔ جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ آپ کے پاس تھا، اپنا مال دولت سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور اس میں ذرا بھی رعایت نہیں برتی، جہاں پر اور کبھی حضرت خدیجہ نے یہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جس میں آپ کی ناراضگی ہو۔ اور حضرت خدیجہ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، جبکہ سارے کا سارا عرب جو ہے بتوں کو پوجتا تھا۔ اور آپ کا ایک غلام تھا زید بن حارثہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں اپنا لے پالک بنا لیا، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر مخاطب کرتے تھے، تا وقت کہ سورہ احزاب کی آیت نازل ہو گئی کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نبوت کے درجے پر فائز ہوئے اور گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی تھی اور آپ کو تسلی دی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، سائل کو خالی نہیں لٹاتے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، اور جس نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اوصاف بیان کیے جائیں تو اس کے لیے تو ایک بڑا وقت چاہیے، لیکن میں مختصراً یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ حسین بھی تھیں، حضرت خدیجہ دولت مند بھی تھیں، حضرت خدیجہ سب سے زیادہ شریف النفس بھی تھیں، اور شریف الخیال بھی تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بھی تھیں۔ آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی اس میں حضرت ابراہیم، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا حضرت خدیجہ سے اتنا لگاؤ تھا کہ آپ نے آپ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کو اور متعلقین کو، صحابہ کرام کو شیب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا اور وہاں سے نکلے تو آپ کو یکے بعد دیگرے 2 غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے چچا کی وفات ہوئی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس طرح آپ کی غم گسار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبوت کے 10ویں سال اللہ کے پاس چلی گئیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھے سب سے زیادہ رشک حضرت خدیجہ پہ آتا تھا، وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے۔ اور میں نے ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ نے اس وقت میری داڑس بندھائی تھی، اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب سارا مکہ میرا مخالف تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے خدیجہ نے کہ مال نے بہت زیادہ قوت بخشی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کے فضائل اور کمالات اور آپ کا تقوی اور آپ کا زہد کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہا رحمتیں فرمائے، اور اللہ نے ان کو تو عورتوں میں یہ شرف بخشا کہ آپ خاتون اول کہلائیں، یعنی کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ سے ہوا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور ان آسانیوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔